جیسے وینزویلا والا ہوا کہ ایک پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ لوکل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اوبیسلی پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوا کرتا ہے. تو کون وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں چاہتے؟ تو میں یہ واضح طور پہ کہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کا مطمع نظر کبھی بھی عوامی خدمت اور ملک کی تعمیر و ترقی نہیں رہی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زیرک، قابل اور بہت ایماندار شخص تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا اور ہم پہ مہربانی فرمائی. یہ ریاست پاکستان کا کام ہے. میں تو ریاست میں رہ رہا ہوں نا، میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی وجہ سے تو اس ملک میں نہیں ہوں. آپ دیکھیے کس طرح یہ وسائل پر قابض ہیں، کس طرح آج پنجاب اور سندھ جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے کا استحصال کر رہا ہے. اسٹیٹ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہوا کرتی ہے پوری دنیا میں. امریکہ کو ٹرمپ صاحب نہیں چلاتے، سی آئی اے اور پینٹاگون چلاتا ہے. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دیا، اور رائٹلی سو ثابت کیا، کہ وہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے اور چور اور ڈکیت ہیں، انہی کو موقع مل گیا اس ملک میں اقتدار پہ آنے کے لیے. ایک تو پیسے کے ذریعے آتے ہیں، وہ اپنے کام کی وجہ سے تو کبھی کوئی آیا نہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو اقتدار سے چمٹتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ اقتدار ہر صورت میں ملنا چاہیے، چاہے ہم چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار کرتے پکڑے بھی جائیں، ہمیں اقتدار سے کوئی نہ لیتا کرے. پھر کیا کریں؟ عمران خان کو لائے، نیا چہرہ، سنیے گا سرا، عمران خان کو لائے، نیا چہرہ، عوام اس کو محبت کرنے لگی، چاہنے لگی. اس نے ہی ریاست کو میر جعفر کہہ دیا، میر صادق. کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ اس کو یہ نظر آ گیا تھا کہ اس کی انکمپٹنس، کرپشن اور ڈس آنیسٹی جو ہے، اس کی وجہ سے ریاست اس کو اقتدار سے نکال رہی ہے، اور وہ نکالنا جائز و فائق تھا. اس نے جمپ آن کر دیا دوسری طرف اور دوسرے کام پہ. یہی تو پرابلم ہے یار. تو آزمائے ہوں کو کیوں آزماتے ہو بھائی بار بار؟ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے. ناظرین کرامی، پاکستان کے اندر کرنٹ پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ کس طریقے سے، آج اس پہ ڈیٹیل ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. اور جس طریقے سے اس وقت بین الاقوامی سطح پر معاملات ہیں، اور جس طریقے سے ایک انقلابی اور ریولوشنری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بہت ساری ڈسکشن جو ہو رہی ہے خاص طور پہ جین زی پہ، اور جس طریقے سے ریسنٹلی وینزویلا والا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ثانیہ ڈال دیا ہے، اور جس طریقے سے ایک سوورن اسٹیٹ کے جو ہے پریزیڈنٹ کو اغوا کر لیں، تو میں یہ کہوں غلط نہیں ہوگا. اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے پوسٹ وار سچویشن کی بات کروں، اس کے بعد ہم نے انٹرنل سیز فائر کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اندرونی جو ہے وہ معاملات حل ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ ناگزیر اس وجہ سے ہے کہ جو رائٹ ڈاؤن سچویشن ہے، ہم دونوں ایسٹ اور ویسٹ سائڈ پہ جو ہے وہ وار سچویشن کے اندر ہیں. ادھر افغانستان، ادھر پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے بارڈر سے انڈیا کے. تو اس سچویشن کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ ایک فیز مذاکرات کا ہوا، دوسرا فیز ہوا، تیسرا فیز ہوا، تو ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ مذاکرات مکمل نہیں ہو سکے. اس کی کیا ایسی وجہ ہے؟ جو فارمولہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ 5 بڑے بیٹھیں، وہ 5 بڑے کیسے بیٹھیں گے، یہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے. میرے ساتھ زعیم قادری صاحب ہیں. السلام علیکم قادری صاحب. سر، معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر سیاسی اس وقت بہت نازک ہے. لوکل فرنٹ سے پہلے بین الاقوامی سطح پہ جو معاملات ہیں، ذرا میں اس پہ بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا، اور پاکستان کے سیاستدان یا سب کانٹیننٹ کے سیاستدانوں سے کو کیا سیکھنا چاہیے. جیسے وینزویلا والا ہوا کہ ایک پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ لوکل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اوبیسلی پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوا کرتا ہے. اور جب تک وہ معاملات درست نہیں ہوتے، آپ کی اکانومی، جو کہ دنیا میں آج سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے پوری دنیا کا، جو جنگیں ہیں یا جو ڈسٹریس ہے یا کہیں پہ مخالفتیں ہیں یا فارن پالیسی ہے، تو تب سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ایمبٹ کے نیچے آتی ہیں، اور وہ اکانومی اور اکانومی. بالکل. پرابلم یہاں یہ ہے کہ جس بات جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ
سب سے امپورٹنٹ ایشو اگر میکرو اکنامک انڈیکیٹر سب سے بڑا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے جی تو کون وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں چاہتے؟ تو میں یہ واضح طور پہ کہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جی ان کا مطمع نظر کبھی بھی عوامی خدمت اور ملک کی تعمیر و ترقی نہیں رہی. یہ خود تینوں لوگ جو ہیں وہ اتنے سیلف سینٹرڈ اور اقتدار کی خواہش میں اتنے اندھے ہیں کہ ان کو ملک اور قوم اور غریب آدمی کی کوئی پرابلم نظر ہی نہیں آتی. وہ ہر چیز جو ہے وہ جب دیکھیں نا آپ نے ڈائلاگ کی بات کی, ڈائلاگ ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے جنگوں کے دوران بھی ہوتا رہا. سیکنڈ ورلڈ وار آج سے 50 60 70 سال 75 سال پہلے بھی ڈائلاگ جو تھے وہ ہٹلر اور جو یونائٹڈ فورسز تھے ان میں جاری تھے, جنگ بھی ہو رہی تھی, ڈائلاگ بھی. تو اگر یہاں اور وہ سب سے بڑی مثال ہمارا پاکستان ہے, ہمیں جو آزادی ملی ٹاک سے ملی. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زیرک قابل اور بہت ایماندار شخص تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور ہم پہ مہربانی فرمائی, انہوں نے بھی ڈائلاگ کو ترجیح دی اور اسی ڈائلاگ کے ذریعے انہوں نے بائی ووٹ آف ورچو آف ووٹ انہوں نے پاکستان حاصل کیا. یہاں یہ لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے نا اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کا مطمع نظر اس ملک میں اسٹیبلٹی لانا ہے ہی نہیں. ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار کا حصول اور اس حصول کے بعد اپنی دولت اور اپنی طاقت کو مزید بڑھانا اور اس دولت اور طاقت کے ذریعے اس ملک کے اقتدار پر قبضہ رکھنا. اور اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ بیسیکلی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایک لفظ ہے اولیگارکی. یہ اولیگارکی ہے اور وہ انہوں نے اپنے اپنے پیرامڈز بنائے ہوئے ہیں. یہاں ریاست پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ وہ اگر چیزوں کو درست کرنا چاہتی ہے تو ان کو اپنے ان مسائل کو حل کرنا ہے اور یہ انہی کی ڈیوٹی ہے. یہ ریاست پاکستان کا کام ہے. میں تو ریاست میں رہ رہا ہوں نا, میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی وجہ سے تو اس ملک میں نہیں ہوں. میرے والد اور دادا نے جو اور تایا نے جو گولڈ میڈل حاصل کیے تھے اس ملک کو بنانے کے لیے, وہ اس لیے نہیں حاصل کیے تھے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز آ کر اپنے اپنے مطمع نظر کو اپنے اپنے ایجنڈے کو لے کر آگے چلتے رہے اور اپنی قلعے بنا کر ان پہ قبضہ کر لیں. تو دیکھیں نا یہ تو ظلم کی انتہا ہے. کس طرح NFC ایوارڈ میں انہوں نے اس ملک کو 4 صوبوں میں 4 حصوں میں 4 ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپ دیکھیے کس طرح یہ وسائل پر قابض ہیں, کس طرح آج پنجاب اور سندھ جو ہے وہ بلوچستان اور KPK کا استحصال کر رہا ہے, کس طرح 18th امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے تمام وسائل پر قبضہ کر کے اپنے اپنے صوبوں میں اپنی حکومت رکھی ہوئی اور اسی کی ورچو پہ اپنی طاقت کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے. جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں, کیا جس اولیگارکی کی آپ بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جو بھی فنومناز ہیں اسٹیٹ کو چلانے کے, کیا اسٹیٹ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیٹ صرف ادارے ہیں, کیا عوام اسٹیٹ نہیں ہے؟ جی بالکل, یہ آپ کی بات 100% درست ہے. عوام جو ہے وہ کنیکٹ ہیں, وہ سپورٹ ہیں اسٹیٹ کی. اسٹیٹ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہوا کرتی ہے پوری دنیا میں. امریکہ کو ٹرمپ صاحب نہیں چلاتے, CIA اور پینٹاگون چلاتا ہے, جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, رشیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کنیکٹ ہے نا, ابھی اس وقت کیا پرابلم ہے کہ جو کنیکٹ ہے نا بٹوین 23 کروڑ لوگ اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دیا اور رائٹلی سو ثابت کیا کہ وہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے اور چور اور ڈکیت ہیں, انہی کو موقع مل گیا اس ملک میں اقتدار پہ آنے کے لیے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب آپ پہلے تو یہ فرما رہے تھے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ڈسکنیکٹ ہے. اس ڈسکنیکٹ کو دور کرنا خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور وہ کس طرح ہوگا, میں ایک سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ بات کر لیں, وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ رائٹ کو یو شوڈ کال اسپیڈ اسپیڈ. آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. ان زرداریوں, ان شریفوں, ان لوگوں سے جو اس ملک کے اقتدار پر فارم 47 کے ذریعے قابض ہیں, آپ جان چھڑائیے اور ایک ایسا فول پروف نظام دیکھیں نا. نظام پر بھی تو بہت ساری انگلیاں ہیں نا. پارلیمنٹ, برٹش پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی پہ نا ایک سوال ریز ہوتا ہے نا سر, جہاں ہم بات کرتے ہیں کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کی بات جیسے آپ نے کی, اور یہ تو ماضی میں دیکھیں تو اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. کوئی بھی ٹینیور کسی بھی پرائم منسٹر کا پورا نہیں ہوتا. اس کی وجہ آپ نے بتا دی ہے, کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ. جہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ CIA کی بات کرتے ہیں, یا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں چائنا کی بات کرتے ہیں, رشیا کی بات کرتے ہیں, تو ہر ایک ملک کے اندر اس کی ریاست ہوتی ہے جو اس کو چلاتی ہے. یہ بات تو آپ نے بڑی سمپل بات. جہاں پاکستان کے اندر ریاستی ادارے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب پاکستان کو چلاتی ہے تو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے چلاتی ہے. جی
بالکل. تو پھر آپ ہی سیاستدان پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا سوال, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اقتدار میں ہوتے ہیں تب تک یہ سیاستدان اس ملک کی ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہیل کرتے ہیں, اور جس دن ان کو ان کی غلط کاریوں پہ, ان کی انکمپٹنس, کرپشن اور ڈس آنیسٹی پر اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے, تو وہ اس ملک کی فوج پر حملہ, ایک فیشن بن گیا نا, فوج پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. کہہ دیا جاتا ہے اس لیے دیکھیں نا کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ان کا کام اس ملک کو, اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور جو ایبلٹی ان کے پاس موجود ہے چیزوں کو درست کرنے کی, وہ ان سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. جو ٹریننگ, جو ایبلٹی ٹو ڈیلیور ان کو دی جاتی ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ غلط کام کریں گے تو وہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں, تو the answer is no. جب یہ والا سٹانس, بات سننا, یہ والا جو سٹانس ہے آپ کا, یہ سٹانس تب بھی تھا جب آپ منسٹر تھے, یا تب بھی تھا جب نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, تب بھی یہ آپ کا سٹانس تھا جب آپ سیاست سے تھوڑا کنارہ کشی کر گئے ہیں قسم کی؟ بالکل کوئی نہیں, میری اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں سیاست میں موجود ہوں. ہماری کچھ ایسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, میری ذات کا مقصد نہیں ہے, میری ذات کا اس لیے مقصد نہیں ہے, میں ریلیٹ کر رہا ہوں باقی سیاستدانوں سے بھی. میں آپ کو نام دے دیتا ہوں, دانیال عزیز صاحب, ٹھیک ہے, آپ کے ہو گئے سر محمد علی دورانی صاحب, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے آپ کے سیاستدان ہیں جن کا پہلے ایک پیک ٹائم تھا. اعتزاز احسن صاحب, ٹھیک ہے, ان کا ایک پیک ٹائم تھا, آج کل وہ اتنے ایکٹیو نہیں نظر آتے. آج پھر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے تو وہ ایسا ہے. ان کے ہی لیڈر سر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے آپ کو پتہ اقتدار میں آتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا آپ کو, آپ میری بات کو غالباً آپ نے دھیان سے نہیں سنا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے نا اس ملک کی, ان کی سائیکی اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ ایک تو پیسے کے ذریعے آتے ہیں, وہ اپنے کام کی وجہ سے تو کبھی کوئی آیا نہیں, اور جب وہ آتے ہیں تو اقتدار سے چمٹتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ اقتدار ہر صورت میں ملنا چاہیے, چاہے ہم چوریاں, ڈاکے, لوٹ مار کرتے پکڑے بھی جائیں, ہمیں اقتدار سے کوئی نہ علیحدہ کرے. تو پھر وہ یہ فیشن بنا کے باہر چلے جاتے ہیں. باہر بیٹھے, ایک صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہیں, ایک صاحب باہر چلے جاتے ہیں, ایک وہ تیسرا کراچی والا بیٹھا ہوا ہے باہر, اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ اس ملک کی کنسپشن پر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے آپ نے جو سوال کیا میرے بارے میں, تو بھائی میں نے تو اس رستے پہ چل کے اس کو سیکھا نا. میں اس چیز کو پھر فریم کر دیتا ہوں, میں آپ کے بارے میں سوال نہیں وہ میرا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے سے ابھی کوئی سوال کریں گے تو ایز اے جرنلسٹ میں بیٹھا ہوں, آپ ایز اے پولیٹیشین بیٹھے ہیں, میرا سوال صرف آپ کے انڈیویجولی نہیں ہے. زعیم قادری صاحب از اے پولیٹیشین, میں بتا رہا ہوں نا کہ پولیٹیشین یہ کیوں تمام پولیٹیشنز کے لیے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور اور کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں. تو جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کو کمپیٹنٹ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ. آپ نے ڈیلیورنس کی بات کی, اصل بات یہ کمپیٹنس کی بات کی. اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جب ریسنٹلی 2025 کے اندر ہم نے فلڈ دیکھے, جو سارے ڈیمز کی سچویشن بنی, تو بہت سارے کرٹکس نے یہ لکھا کہ یہ تو سب سے بڑا قصور سیاستدانوں کا ہے. کہ آمریت کا دور دیکھیں, ڈکٹیٹرشپ کا دور دیکھیں, تو بہت سارے ڈیمز اس سینیریو کے اندر, اس دور کے اندر بنے. سر ڈیمز نہیں, صرف آپ اکنامک جو ڈیلیورنس اور ابیلٹی ٹو ڈیلیور ہے, وہ 3 ادوار ہیں نا ڈکٹیٹرشپ کے. میں ڈکٹیٹرشپ کا حامی بالکل نہیں ہوں, میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. کیوں اور بجاؤ ہائبرڈ سسٹم کے نہیں سر, سن لینا, ابھی بتاتا ہوں آپ. ان تینوں ڈکٹیٹرشپ کے جو ادوار ہیں, ان کا مائکرو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا کمپیریزن اگر آپ ان پولیٹیکل ادوار سے کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ڈیلیورنس ان سے 500 کروڑ گنا زیادہ بہتر تھی, کیونکہ ان کے لیے انہوں نے تو جو آئے تھے وہ جا رہے تھے, وہ لوگ کم تھے. انہوں نے اسمبلیوں میں ایم این ایز ایم پی سے ڈھاکے تو نہیں مروانے تھے نا یار. 700% ان کی تنخواہ بڑھا کر ان کو خوش تو نہیں کرنا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں, اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں. نو. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ کیوں ڈیلیورنس نہیں ہوتی, ان کی کمپٹنس نہیں ہے, اپنی نظر کے آگے سے کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں, کمپٹنس نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اقرار الحسن صاحب ایک آج کل ایجنڈا لے کے پھر رہے ہیں, مینیفیسٹو لے کے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو بھی سیاستدان ہیں ان سب کو سائڈ پہ کر دیا جائے, جو بھی سینئر سیاستدان ہیں اب نئے نوجوان لائے جائیں. یا تو ایک اس کا یہ راستہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. دوسرا یہ راستہ ہے کہ پھر آپ جس میں کہوں گا سو کال ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, وہ پھر اس کا اختتام کر دیں.
دفنا دیں پھر اس کو, پھر آپ وہیں. اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو جو اس ملک میں علتوں اور علائشوں سے بھر کر نظام کی ناکامی کا باعث بنا ہے, اور وہ پولیٹیشنز جنہوں نے میک شور کیا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو جائے, اس کو درست کیسے کرنا ہے, اس کو درست کیا جا سکتا ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. اگر ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نے پچھلے 75 برس میں ڈیلیور نہیں کیا تو آپ بھائی اس کو درست کر لیجیے, آؤٹ آف دا باکس سولوشن لائیے. آپ کی موڈیلٹیز کیا سیم ہے برٹن کے ساتھ؟ آنسر از نو. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان کامن ود دیم. سوشو مورل فائنینشیل جو ہماری ابیلٹی ہے پاکستان کی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود برٹن. ہم ان کا نظام لا کر اس ملک پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 75 برس سے, اور وہ 75 برس سے ناکام ہو رہا ہے, اور ناکام پہ ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے. ابھی آپ نے اقرار الحسن صاحب کی بات کی, ایک تو میں بالکل حق میں ہوں کہ ہر ایک کو حق ہے, وہ بڑی اچھی پولیٹیکل پارٹی بنائے اور بہت اچھا ایجنڈا اگر انہوں نے دیا ہے, یہ بات ہے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. بٹ آپ بائی فورس تو کسی کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے نا. اور پالیٹکس جو ہے یہ فٹ بال, یہ ہاکی نہیں ہے, بائی فورس نہیں ہو رہا. یہ نہیں, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جوانوں کو صرف لے کے آئے ہیں, میں بھی اتنا کو بوڑھا نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ بوڑھوں کی بھی جو تجربہ ہوتا ہے ان کا, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا, دیٹ میٹرز. اور یہ پالیٹکس تو چیس, گیم آف چیس ہے نا. ملک چلانا از ناٹ این ایزی جاب. somebody who is 28, 29, 30 would not have that experience that he would come in and jump in and give solutions which would carry forward. ایسی ممالک ہیں جہاں نوجوان لیڈ کر رہے ہیں. نہیں بالکل کر رہے ہیں, میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ نہیں کرنا چاہیے. جس کو بھی لوگ چاہیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ مڈل ایج ہو. ہاں, یہ 80 سال کے لوگ جو بیٹھے ہوئے اس ملک میں اپنا جو ہے ملک جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے بھائی جان, یہ چہرے, یہ جو اولیگارکیز ہیں نا, ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 40-45 برس میں اس ملک میں بنی ہیں اور آئی ہیں, جنہوں نے بالکل زیرو ڈیلیورنس رہی ہے, جنہوں نے ملک تباہ و برباد کر دیا ہے, اور ان کی اپنی اکنامکس جو ہے وہ 50,000 گنا بڑھ گئی ہے, اس کا سندباب کرنا چاہیے سب کو مل کے. اور ایک نارمل روٹین میں ایک بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کی ریسٹورڈ خاکہ اس ملک میں رائج فائق کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر تقریباً 150 سے 160 تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں اتحادی 10 سے 15 جماعتیں ہیں. جہاں آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, جہاں آپ درستگی کی بات کر رہے ہیں, دو ہی سسٹم ہے نا. پھر ہم یا تو ہم جوڈیشری کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہتر ہو جائے, بالکل کرنا چاہیے, یا دوسری چیز آپ کا الیکٹورل جو میکینزم ہے اس کو آپ کو اسٹرانگ کریں گے, اس کو آپ کو درست کرنا ہے. 27ویں ترمیم کے بعد درست کرنا ہے بھائی. 10 کروڑ روپیہ لگتا ہے الیکشن پہ. سر وہی میں گزارش کر رہا ہوں. جی ہاں, کیا پھر آپ کے پاس مجھے بلٹ پوائنٹس بتائیں نا سر, کس طریقے سے درستگی ہوگی, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کدھر ہے, کیوں نہیں نکلتی عوام میں سر؟ بھائی وہ اس لیے نہیں نکلتی کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اس سسٹم کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وسائل اور طاقت موجود نہیں ہے. اب میں نے اولیگارکی آپ کو کیوں سمجھائی تھی شروع میں, یہ ایک ویشیس سرکل آف پاورٹی میں رکھنا چاہتے ہیں قوم کو, اس سرکل سے باہر نہیں نکلنے دیتے اپنی طاقت اور اپنے پیسے کی وجہ سے, اور لوگ اس میں محکوم ہیں. اب دیکھیں نا, اگر ایک حلقے میں 5 لاکھ ووٹ ہے, 1.5 لاکھ ووٹ والا جو ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور اس کو جتا دیا جاتا ہے, تو 3.5 لاکھ لوگ تو باہر ہو گئے نا, دے آر نو بڈیز. ٹھیک ہے نا, تو کیا اس کا کوئی جواز موجود ہے آپ کے پاس کہ وہ 1.5 لاکھ والے جو مرضی کرتے ہیں, اس کے بعد اس دنیا میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ یہ چیزیں جو ہے ان کو درست کرنا ہے. آپ کو سسٹم کی طاقت, آپ کو بینز لگانے ہیں لوگوں کے پیسے خرچنے پہ, تاکہ لوگوں کے پاس آپشن موجود ہو کہ وہ اچھے لوگوں کو آگے لا سکیں. آپ کو بین لگانے ہیں ان 2 نمبر لوگوں پہ جو چور اور ڈکیت ہیں, اور جو برادریوں کے سر پہ بیٹھ کے اپنی سسٹمز کو اکٹھا کر کے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ لے کے, پورا ایک سسٹم ہے نا سر, آ جاتے ہیں میدان میں اور پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کر دیں کہ جب 60% جس حلقے میں 70% ووٹنگ نہیں ہوگی, وہاں ہم دوبارہ الیکشن ہوگا. ٹرن آؤٹ میجر ایشو. آپ ان لوگوں نے, اور یہ کیوں کیا انہوں نے, یہ سازش انہوں نے اس لیے کیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز نے کہ لوگ ڈسگرنٹل ہو جائیں ڈیموکریٹک پروسیس سے. اب جب 68% لوگ ووٹ نہیں دیں گے بھائی, تو وہی 32-31% ووٹ جو ہے وہ آئے گا, تو اس میں تو بہت آسانی ہو جائے گی نا کرنے کی, اپنا کھیل کھیلنے کی. جس نے زیادہ تگڑا کھیل کھیل لیا وہ جیت گیا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اس سسٹم کو درست کرنا ہے, تو یہ طریقہ, یہ لوگ تو یہ نہیں ہونے دیں گے, نہ ہی یہ کریں گے. آپ کو ایک بے رحم احتساب کرنا ہے اس ملک میں,
اگر میں 10 سال وزیر ہوں اور رہنے کے بعد میرے پاس 1 روپیہ مخفی یا 1 مرلہ زمین جو میں نے خود خریدی ہو نہیں ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے ہیں پچھلے 4 5 الیکشن جیت کے ایم این ایز ایم پی ایز؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے ہیں؟ سب کو پتا ہے، آج بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج بھی پنجاب کے اندر آپ کی میجورٹی آف دا ریزرو سیٹس جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں. دوسری چیز، آپ کو کس نے کہا کہ ٹکٹ سیل نہیں ہوتے؟ ٹکٹ سیل ہوتے ہیں، سیٹیں بھی سیل ہو رہی ہیں، ریزرو سیٹس ہیں. اب اب یہاں پہ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو، ایک منٹ، یہاں پہ پرابلم ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہاں کردار ہے، اور اگر وہ کردار ادا نہیں کرتے تو لیپس ان کی وجہ سے ہے. ان کو میک شور کرنا ہے کہ یہ چیزیں، یہ راستے بند ہوں. آپ کے ملک تو یار ابھی آپ نے جنگ لڑی نا، ایک منٹ سنیں، پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی تھی، کوئی ایک آدمی بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ غلط لڑ رہے ہیں؟ سب نے ہیل کیا، دعائیں کی، لڑائی لڑی، ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کی ہمت کو، جرأت کو سلام کیا. ان شہیدوں کی ماؤں کے گھروں پہ لوگوں نے جا کے ان کے دروازوں پہ پھول پھینکے یار، جنہوں نے اس ملک کے لیے جانے دی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. جان دے دینا ملک کے لیے از ناٹ اے اسمال تھنگ. آپ کو پتا ہو آپ نے مرنا ہے، آپ جا کے مر جائیں وہاں، یہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے. یہ کہیں نا ان کو، یہ بڑے لیڈر بنے ہوئے بھیجے اپنے بچوں کو ایک دفعہ جنگ پہ، کوئی نہیں بھیجے گا ان کو وہاں. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگوں نے لوگوں کو اتنا زیادہ بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاس دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ تو ایک تھوڑا سا نظام لے کے چل رہی ہوتی ہے، ان کے پاس کام بہت ہوتا ہے، انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریاست اور لوگوں کے درمیان کنیکٹ کو قائم رکھے اور اس کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دے. مودبانہ ایک گزارش ہے اور سوال بھی ہے ساتھ. آپ کے وہ باتوں میں میری سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک بات میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرس کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ریاست کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ادھر. کردار ہے نا اصل تو انہوں نے ڈلیور کرنا. ابھی آپ نے کہا ریاست کا نہیں، بڑا کردار ہے، اوور سائٹ ہے نا، اچھا اوور ویو ہے ان کا، وہ ایک برڈز آئی ویو ہے، وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، کہاں کون غلطی کر رہا ہے تو اس کو وہ ڈلیور. یہ لوگ کس لیے ہیں؟ کیا ڈیلیورنس فوج کی ذمہ داری ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز. تو پھر اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے اور لوگوں کی حالت بدتر ہوتی جائے گی اور ان کی کرپشن اور ڈس آنیسٹی جو ہے وہ اربوں کھربوں اور ٹریلینز آف ڈالرز میں چلی جائے گی، تو پھر آپ وہ لوگ کس طرح کنیکٹ ہو پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ اور میں اسٹیبلشمنٹ کی صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو قصور ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں جن پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. ویری سمپل. کس پہ اعتماد ہے عوام کو؟ کس پہ سب سے زیادہ اعتماد آج بھی عوام کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ. آپ جائیے پوچھے لوگ فوج کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں. نہیں اسٹیبلشمنٹ، پھر آپ کہتے ہیں میں ڈکٹیٹرشپ کی حامی نہیں ہوں، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ یا تو صحیح لوگ نہیں مل سکتے. صحیح لوگ کون ہیں؟ دو آپ یا اس طرح، ایک منٹ، پی ٹی آئی ہے صحیح لوگ. ایک منٹ، یا آپ جاتے ہیں ایسٹ میں یا آپ جاتے ہیں بالکل ویسٹ میں. یار آپ کو مڈل آف دا وے، میرا اصل میں پوائنٹ میں کچھ اور دینا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا پی ٹی آئی، ایک منٹ، اب پرسیپشن یہ ہے نا عوامی، سر عوامی یہ پرسیپشن ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہے پاکستان؟ بالکل ہے. اچھا پاپولر لیڈر ہے. 2018 کے اندر وہ اس نے پرائم منسٹر بنا، جی ٹھیک ہے. اس نے تباہ و برباد کر دیا ملک. اب یہ سوال ہے عمران خان کس طرح تباہ و برباد کر دیا ملک. عمران خان کو عوام نے پرائم منسٹر یار تباہ و برباد کر دیا نا ملک اس نے. تو یہ عوام نے بنایا، کسی نے بنایا تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر یہ آیا انہوں نے بھی. آپ کے پاس ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر جگہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں، کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ملک کو چلانا جانتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا اب آپ پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں کو جب آپ نے کہا آپ کو پرابلم یہ ہے اور لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. بھائی یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے. عوام کو جمہوریت سے نہیں ہے قادری صاحب. ہاں تو پھر میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں بھائی. عوام کو تو روٹی چاہیے، پیٹ لگا ہوا بھائی. ان کے گلے میں بچے کو تعلیم چاہیے، اس کے پیر میں جوتی چاہیے، اس کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے، اس کو گھر میں اس کی چھت نہیں ٹپکنی چاہیے، وہ گھر سے نکلے تو اس کو سڑک پہ کوئی قتل نہ کر جائے. یہ چاہیے اس کو. میرے دل کی بات کر دی آپ نے. اس کو نواز شریف یا مریم نواز کا اور نہیں چاہیے کہ وہ 25,000 آدمیوں کے پروٹوکول کے ساتھ جاری ہو اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے جو ہو 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں سردی میں بچے کو اسکول سے لے کے موٹر سائیکل پہ اور پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ جی وہ پروٹوکول گزر رہا ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، میری بات تو سن لیں آپ. بات یہ ہے کہ عوام روٹی کپڑا مکان چاہتی ہے. جی بے شک. اچھا المیہ یہ ہے تعلیم چاہتی ہے، ہیلتھ چاہتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. سر میری بات سنیں، جو زرار ممدانی ہے نیو یارک کا بھی میئر بنا، اچھا سلوگن اس کا بھی یہی تھا روٹی کپڑا مکان، جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو سپریم پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دوسری طرف پاکستان کی طرف آ جائیں. پاکستان میں آپ نے کیا ڈیموکریسی ضروری نہیں ہے, ضروری ہے عوام جو چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے روٹی کپڑا مکان, ٹھیک ہے سر, اب ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بھی سسٹم ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, ڈیلیورنس ہونی چاہیے, ڈیلیورنس ہونی چاہیے. اب نمبر 2 سسٹم ایسا ہو جس میں لوگوں کو اعتماد ہو سسٹم. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب ریاست اگر چاہتی ہے کہ آپ کے سیاستدانوں کو سائڈ لائن کر کے, ٹھیک ہے, مشرف کا دور دیکھیں ہم, اب ایوب خان کا دور سیاستدان سائیڈ لائن کیے تھے, میں مشرف نے کب سائیڈ لائن کیے تھے, آپ کے ایوب خان نے کب پرومیننٹ سیاستدان تو سائیڈ ہو گئے تھے نا. جب آمریت آتی ہے, جب ڈیموکریسی کو سائیڈ لائن پہ کیا جاتا ہے, پھر آپ بھسا کے جمہوریت کر لیتے ہیں سیاستدان. کون سی ڈیموکریسی کو سائیڈ لائن کیا تھا مشرف صاحب نے؟ بالکل نہیں کیا تھا. وہ تو کاف لیگ بنا دی تھی نون لیگ سے اور پیپل پارٹی سے بندے لے کے انہوں نے, اور سیاستدانوں کو ذلیل اور رسوا کروا دیا تھا. نہیں, یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا بھائی. پرانے چہروں سے پرانی بوتلوں میں نئی شراب ڈال کے آپ نیا ایکسپیرینس نہیں کرتے. آپ کو نیا ایکسپیرینس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو جن کے چہرے صاف ہیں, جن کی ہوئی بات کو لوگ مانیں گے, جس کی ہوئی بات کو لوگ سنیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہاں یار یہ کم از کم چور نہیں ہے, اس نے کبھی ڈکیتی نہیں کی ہوئی, تو اسے پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اگر وہ تو پھر کیا کریں؟ عمران خان کو لائے, نیا چہرہ, سنیے گا ذرا, عمران خان کو لائے, نیا چہرہ, عوام اس کو محبت کرنے لگی, چاہنے لگی. اس نے ریاست کو میر جعفر کہہ دیا, میر صادق. کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ اس کو یہ نظر آ گیا تھا کہ اس کی انکمپٹنس, کرپشن اور ڈس آنیسٹی جو ہے اس کی وجہ سے ریاست اس کو اقتدار سے نکال رہی ہے, اور وہ نکالنا جائز اور فائق تھا. اس نے جمپ آن کر دیا دوسری طرف اور دوسرے کام پہ. یہی تو پرابلم ہے یار. تو آزمائے ہوئے کو کیوں آزماتے ہو بھائی بار بار؟ خان صاحب آزمائے ہوئے نہیں تھے ویسے. میں تو اگلی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایک دفعہ آزما لیا نا آپ نے, ان کو 3 دفعہ آزما لیا, تو ان کو بھی تو بٹھایا ہوا ہے نا جو ڈلیور نہیں کر رہے. اب زعیم قادری صاحب کو وزیر میں بالکل نہیں اس بات کے حق میں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے بغیر کسی پروسیس کے. یہ اس طرح نہیں ہوتا یار. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا ماضی. اب ہم کرنٹ جو مذاکرات کا چورن بیچ رہی ہے سیاستدان, سب فراڈ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اصل یہ ڈرامہ ہے کیا؟ ذرا کوئی ڈرامہ, یہ ڈرامہ ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کر لیا. یہ ڈرامہ ہے اپنے اوپر سے برڈن اتارنے کا. جو حکومت ہے وہ برڈن اتار کے شفٹ کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو انہوں نے کیا تھا اس کے جواب میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی کہ 9 مئی کو جو انہوں نے کیا, یہ سب فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور یہ سب ان کا یہ فوج کی برائی جا رہی ہے. تو جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں لوگ, وہ ایونچولی ادارے کے خلاف کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے, کیونکہ وہ خود اپنے پہ اونس نہیں لے رہے. اب یہ دیکھیں نا کل کیا ہوا ہے. کل کراچی گئی ہے وہ, انہوں نے تو نہیں وہاں ڈنڈے مارے, کسی کو کچھ بھی کیا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہاں پنجاب میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو جلدی بڑی ہے, ان کو طاقت کا شوق بہت ہے. ان کو عادت ہے کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں, اور خورشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اور جب ان کی طاقت ختم ہوتی ہے تو پیر پکڑ لیتے ہیں. جہاں فوج کا کہہ رہے ہیں کہ فوج کرا رہی ہے, ایسے کہا نا آپ نے کیا یہ جو سسٹم ہو رہا ہے نا, جس طریقے سے اینٹائی پی ٹی نیریٹو, میں نہیں کہہ رہا بھائی, حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے, یہ فوج کروا رہی ہے. جھوٹ بول رہی ہے حکومت, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جھوٹ بول رہی ہے. اگر فوج کرانا چاہتی تو وہ تو زرداری صاحب سے بھی کرا سکتی. یہ ہے, اب دیکھیں نا آپ نے کتنی عقل کی بات کی ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اگر فوج یہ کروا رہی ہوتی اور اس ظلم و بربریت جو جاری رکھی ہوئی انہوں نے یہاں پولیٹیکل ورکرز پہ, اگر وہ کری ہوتی تو کراچی کیا فوج سے باہر ہے؟ کراچی کیا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے باہر ہے؟ تو آنسر از نو. تو انہوں نے ان کو تو نہیں کہا کہ یہ کرے. یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ظلم کر رہی ہے اور طاقت کے ذریعے اس اقتدار پر قابض رہنا چاہ رہی ہے. یہ بات یہاں ہو گئی. اب اگر یہ بات طے ہو گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ ریٹیلیٹ کرنا ہے نا, تو ان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. اب 2 چیزیں ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں بیٹھی ہے, وہ یہ کہتی ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, ہم بین الاقوامی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. کون بیٹھا میجورٹی میں؟ نون لیگ ہے. کدھر؟ آپ کے پاکستان کی ریاست میں. خدا کا واسطہ کو سچ بولا. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ایوان کے اندر. ایوان کی بات کر رہا ہوں. ایوان کے اندر میجورٹی, ان کی میجورٹی, سمپل میجورٹی دے دی آپ نے. یہ ابھی ریسنٹلی بائی الیکشنز کے بعد اور وہ مخصوص نشستوں کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت لفظ کہہ دیا, دے دی. تو بھائی اگر دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میجورٹی میں آ گئے. اس بحث کو چھوڑ دیں نا آپ. کوئی میجورٹی نہیں ہے. جب 32% پولنگ ہوتی ہو نا, اس میں میجورٹی نہیں ہوتی 72% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا. ان کا میں کیا کر لوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, اب حکومت میں جو بیٹھی ہے پارٹی, وہ کہتی ہے میجورٹی نہ کہیں, وہ یہ کہتی ہے جو اقتدار پر قابض ہے. میں میجورٹی تعداد کی بات جو اقتدار پر قابض ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جی وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے,
مذاکرات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ہم پی ٹی آئی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ایک گڈ جیسٹر دکھا رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے. پاکستان تحریک انصاف کیا رکھتی ہے مطالبات؟ پولیٹیکل پریزنرس کو چھوڑیں, خان کو چھوڑیں, ہمارے جو کیا نام ہے 9th میں والا جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے اس میں ہم ملوث نہیں ہیں. اس کے بعد جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور الیکشن کمیشن کی جو بے ضابطگی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. کیا یہ ماننے والی چیزیں ہیں؟ کیا یہ پھر آپ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو جائے؟ تو نہیں ہو سکتا. بس بات ختم ہو گئی. یہ عوام کو کلیئر ہے. اپنا کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ بھی اور عوام کا بھی یار. اچھا, اب دوسری طرف ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملاقات پہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ خان صاحب کی ملاقات, عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قانون میں باقاعدہ, میں خود جیل میں رہا ہوں نا جی 8 مہینے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہفتے میں ایک میٹنگ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں سے آپ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ قانون میں لکھا ہوا. اب پتہ نہیں انہوں نے بدل دیا اس قانون کو, نہیں بدلا. تو ہم بھی مشرف کی جیل کاٹ رہے تھے, تو ایک دفعہ ہفتے میں میری بیگم کو اجازت ہوتی تھی اس 8 ماہ میں کہ وہ آ کے مجھے مل جائے. تو وہ ایک دفعہ کی اجازت آپ فیملی کو دے دیں قانونی طور پر جو دینی ہے, اسے کیا ہو جائے گا. یہ پی ٹی آئی نے تو ہر اب آگے سنیں, منگل اور ہر جمعرات احتجاج ڈالا ہوتا ہے ڈیالہ کے باہر. تو پھر ایک کام کریں پی ٹی آئی والے کہ وہاں پر جو ہے نا وہاں پہ ایک کیمپ لگا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. جب آپ باہر آتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا اس میں جو جیل مینول ہے نا اس میں کہ آپ وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں کر سکتے اور اپنا جو ہے آپ کا ایجنڈا وہ آپ باہر نہیں پیغام دے سکتے. تو باہر آ کے بیبیاں دونوں جو ہیں وہ کیا بھائی کیا کریں وہ, کیونکہ وہ تو باہر آنے نہیں دے رہے آپ ان کو. آپ جو وہ سوال کر رہے ہیں وہ سارے ارریلیونٹ ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا 9 مئی کو, میں کس طرح اس کو بھلا دوں, مجھے بتائیں آپ, میں کس طرح اس کو کور کر دوں. آپ معافی مانگ لیں. اگر میں یہ کام کر جاؤں اس طرح کا اور میرے کچھ لوگ یہ کام کر دیں تو میں ان کے لیے کیوں نہ معافی مانگوں اپنی ریاست سے اور اپنے پاکستان سے. مانگنی چاہیے نا, تو وہ معافی مانگ لیں. اور اس کے بعد اگر حکومت نہ ڈائلاگ کر کے سارے مقدمات ختم کرے تو پھر ان کا قصور ہے. یہ دونوں جان کے مل کے کھیلتے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کو. اب دیکھیں نا اس کو جیل میں رکھ کے لاجد لائف پینٹ کروا رہے ہیں کہ کل کو وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اور ہم سب مل کے اسٹیبلشمنٹ پر پل پڑیں اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو ویک کر دیں. نواز شریف صاحب ہندوستان کے ساتھ CBMs کر کے وہاں سے کاروبار کریں. کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے پاکستانی جو ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ میں تو نہیں ہونے دوں گا. اچھا, مجھے اس میں قادری صاحب یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ریسنٹلی پہلے پنجاب کے اندر ہوا, سہیل افریدی CM KP کے یہاں پہ آئے, جس طریقے سے یہاں پہ معاملہ بنا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد وہ سندھ پہنچے, وہاں پہ ان کا پورا استقبال کیا گیا. اس کے پیچھے زرداری صاحب کی آپ کوئی سیاست دیکھتے ہیں, کوئی ٹیکنیک ہے, کوئی بتانے کے لیے نون لیگ کو ہاں جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ نہیں دیکھیں نا, ابھی میں زرداری صاحب کا تو دماغ نہیں پڑھ سکتا, لیکن وہ ایک بہت پولیٹیکلی وائبرنٹ آدمی. ہی از اے پولیٹیکو. وہ سیاست, اب دیکھیں نا پوری گورنمنٹ میں وہ موجود ہیں جی, ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے بالکل, لیکن اس پہ انکمبنسی نہیں ہے کیونکہ وزارتیں نہیں ہیں اس کے پاس. جی, چیئرمین سینٹ اس کا, صدر وہ خود, گورنرز ان کے لوگوں کو ہر قسم کا ان کا فنڈز اور کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. سندھ کی حکومت ان کے پاس, وزیر اعلیٰ ایک ان کے پاس, تو اور کیا چاہیے اس کو. تو وہ اپنا بہت اچھا کھیل کھیل رہا ہے, وہ سیاستدان ہے, سیاست کر رہا ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ عمل کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ نون لیگ کو اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اگلی دفعہ نون لیگ کو بھی یہی کام کرنا چاہیے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب آئے تو, اور ان کو بھی پولیٹیکل سسٹم کو اور پولیٹیکل جو گھٹن ہے اس وقت اس کو کھولنا چاہیے تاکہ ان پہ بھی لوگ جو ہے وہ, کیوں سیاست دشمنی تو نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. آپ نے اگر دشمنی کرنی ہے تو پھر آپ تو بندے مار دیں نا ایک دوسرے کے, اور آپ نے مار دیے, آپ نے اسلام آباد میں بندے مار دیے نا جی PTI کے, تو پھر آپ کی دشمنی ہو گئی. اور پھر آپ نے ڈال دیے اسٹیبلشمنٹ پہ, کرتے آپ ہیں ڈال دیتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ ہے ساری بات کی کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے نا سر, یہ اتنی زیادہ, میں برا لفظ استعمال کرتا ہوں, 2 نمبر ہے کہ یہ ان کے لیے اقتدار اور صرف اقتدار. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کی حمیت سے, پاکستان کی عزت و تکریم سے, پاکستان کے نقصان سے, پاکستان کے غریب عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ صرف اقتدار پر قبضہ اور طاقت اور بے بہا طاقت اور اس کو اپنے پروٹوکول اور سسٹم کے لیے انجوائے کرنا. ایک آخری سوال بس, کیا آپ کمنگ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلا سکے؟ نہیں چلا سکتے, اور آئندہ کیا آپ نہیں چلا سکتے؟ دوسرا, کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر مقدمات میں وہ جو مقدمات ہیں
اگر وہ مقدمات ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلے کرتا ہے تو پھر وہ بالکل ان کو باہر آئیں گے. نہیں کرتا بھائی تو سزائیں ہوں گی, تو سزا تو کاٹنی ہے. تو کچھ کیا تو ہے, ثابت کر دینا 9 مئی کے خلاف. جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آڈیوز ہیں, ہمارے پاس ٹیپس ہیں, ان میٹنگز کے احوال ہیں جہاں یہ پروگرام بنایا جا رہا تھا. تو بھائی ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ بھگتیں. یہ تو بڑی سمپل فنومینا ہے. یہ تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ جیل میں رہیں. ان کو بھی اس بات سے سافٹلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے کہ آبویسلی یہ چلیں, غلطی تھی, غلطی ہو جاتی انسان سے, اس پہ معذرت کریں, مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کریں. وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو گرا لوں گا, تو یہ بھول جائیں. پھر وہ کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر وہ گرتی ہے تو پھر ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں, پھر ملک قائم نہیں رہتے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ سینٹینس کہ اگر کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو خدا نہ خواستہ, آپ دیکھیں نا کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ, یہ کیا آپ دیکھیں کیا ہوا پرسوں وہاں, اور وہ اٹھا کے لے گئے صدر کو. سر پوائنٹ آ گیا, they are not there anymore. So we have to defend the establishment and the state of Pakistan. Everybody, every Pakistani, اس کا پہلا مقصد پاکستان ہونا چاہیے, اور پھر سیاست, اور پھر ووٹ, اور اس سے پہلے ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا پچھلے 40 برس کے اقتدار میں. آنسر ہے زیرو. آپ دیکھ لیجئے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کدھر گئے ہیں پچھلے 40 برس میں, جس جعلی جمہوریت میں یہ ملک چل رہا ہے 1985 سے. سر تھینک یو سو مچ, سو گریٹفل سر, تھینک یو سو ویری مچ. امید کافی ہے کہ ناظرین کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. ایٹ دی اینڈ میں تو یہی چیز کہوں گا کہ ایک فنامنا ہے پولیٹیکل ایکٹرز کا, اور اس کو آپ ناظرین کو, تمام آڈینس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کے اندر پولیٹیکل ایکٹرز کا رول کیا ہوتا ہے. اس رول سے پتہ چل جائے گا کہ سیاستدان ایوان میں کیا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.